الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے اسلامی بھائیو، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ کون سرکار ابد قرار شافعی روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. حصول برکت کے لیے سب مل کر درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب یہاں پر جناب ڈاکٹر محمد اکبر صاحب، آپ کی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے جمع ہوئے. ماشاء اللہ عز و جل ہمارے مستند عالم دین جناب غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. اور بھی علماء کرام تشریف فرما ہے، اور ہماری اس مسجد کے امام صاحب، اس محلے کے روح رواں، آپ بھی ماشاء اللہ عز و جل تشریف فرما ہے. میں نے سلطانی صاحب سے عرض کیا کہ چند باتیں عرض کر کے تو مجھے کہیں جانا ہے، میں چلا جاؤں گا. یہ پھر انشاءاللہ اصلی بیان جو ہے وہ یہی فرمائیں گے اور انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میں انشاءاللہ مختصر عرض کرنے کا کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا. قرآن پاک میں نے آپ کو کسی مصنف کی کتاب سے کوئی اقتباس پڑھ کے نہیں سنایا، میں نے آپ کو کسی شاعر کی کوئی شاعری نہیں سنائی، میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ عز و جل کا کلام جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس رب کی ربوبیت میں شبہ نہیں، جس فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمایا اس جبریل امین علیہ السلام پر کوئی شبہ نہیں، جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اس محبوب کی محبوبیت اور حبیب ہونے میں شک نہیں، اور جن صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ان کی صحابیت پر کہیں شک نہیں ہے. اور محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے لگ جاؤ گے راہ پا جاؤ گے. یہ وہ صحابہ ہیں جو قطعی جنتی ہیں. میں نے وہ کلام آپ کو سنایا، اور سنیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے. پھر فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید. آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا. یہ سرخ و سفید رنگتیں، یہ بنے سمرے بال، یہ بہترین پار چاد،
یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ آسائشیں، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں اور مکانات، یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور چمکتی دمکتی گاڑیاں اور نعمتیں، یہ ساری کی ساری موت کا ایک جھٹکا مرحوم میں بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، بڑے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، موت کا ایک جھٹکا مرحوم کہہ دیتا ہے۔ مانتے ہیں ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن نا معذرت کے ساتھ ہمارے منصوبے نہیں مانتے۔ صرف اس زبان کی نوک سے ہم کہتے ہیں کہ موت آئے گی، لیکن جو ہمارا اندر ہے نا، جو اس کے اندر منصوبے چل رہے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ موت 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 آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، بغض، چغلیاں، وعدہ خلافیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، نافرمانیاں، لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنا اور آگے بڑھنے کی خواہش میں لوگوں کو رگیدتے ہوئے، دباتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کیا یہ تمہاری زبان سچ بولتی ہے کہ موت آنے والی ہے؟ ارے جن کو پتا ہوتا ہے نا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنا تمہیں موت کے بارے میں علم ہے، اگر حیوانوں کو بتا دیا جائے تو تمہیں کبھی کھانے کے لیے اچھا گوشت نہ مل سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں بیٹھ کر کچھ لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ناگواری کے اثرات پھیل گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش اس وقت تم اپنی موت کو یاد کرتے تو موت کو اپنے سامنے پاتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، موت کو یاد کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قبر روزانہ 70 مرتبہ تجھے پکارتی ہے، 70 مرتبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے، آپ تشریف فرما ہیں تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کعب موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یا امیر المؤمنین، موت ایک ایسے کانٹے دار درخت کی مثال ہے جس کو ابن آدم کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور پھر اس کے کانٹے اس کے جسم کے رگ و ریشے میں جگہ پکڑ لیں اور پھر کوئی طاقتور انسان منہ کی طرف باہر کھینچے، وہ آدھے آدھے اندر رہ جائیں اور آدھے آدھے گھسٹتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ یہ موت کی سختی ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے پتہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا عمر جنتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ اور وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو کہ جن کے بارے میں سنیے کہ جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ باہر عمر آیا ہے، تم بھی عمر کو جانتے ہو؟ یا رسول اللہ اتنے اس کو زمین پر نہیں جانتے جتنے اس کو آسمانوں پر جانتے ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو کہ جن پر اللہ کا اتنا کرم تھا، اتنا کرم تھا، اتنا کرم تھا کہ ہاتھ میں درہ پکڑا ہوا ہے۔ مدینے میں زلزلہ آیا، زور سے زمین پر مارا اور مار کر ارشاد فرمایا، اے زمین رک جا، کیا عمر نے تم پر عدل نہیں کیا؟ اسی وقت زلزلہ زدہ زمین رک گئی اور آج تک مدینے میں نہ زلزلہ آیا ہے نہ آئے گا۔ مدینہ پاک میں آپ جا رہے ہیں، رستے میں دیکھا ایک بڑھیا زمین پر بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ ارشاد میں روتی کیوں ہو؟ کہا عمر مجھے ٹھوکر لگی، میرے ہاتھ میں تیل کا برتن تھا، نیچے گر گیا، سارا برتن جب نیچے گرا تو تیل زمین نے جذب کر لیا ہے۔ اب روتی ہوں کہ کٹیا میں چراغ کیسے روشن کروں گی، میرے پاس تو اور رقم نہیں ہے کہ تیل خرید سکوں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آئے، درہ پکڑا تھا ہاتھ میں، زور سے زمین پر مارا اور مار کر ارشاد فرمایا، اے زمین، عمر نے ہمیشہ تم پر عدل کیا ہے، ناحق تمہیں بھی اپنی رعایا کا تیل نہیں لینے دے گا، فوراً میری رعایا کا تیل واپس کر دے۔ اب یہ ہاتھ عمر فاروق کا ہے، عطا میرے رب کی ہے کہ سارے کا سارا تیل زمین نے باہر اگل دیا ہے، اس کو جمع کر کے اس کے برتن میں ڈال کر ارشاد فرمایا، اے بڑھیا اپنا تیل پورا کر لے، کہیں کوئی قطرہ کم تو نہیں ہے۔ اتنی بڑی شخصیت جناب عمر رضی اللہ عنہ ہو، 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی فتوحات کو بڑھایا،
22 लाख मुरब्बा मील तक अपने तो अपने गैर कहते हैं कि अगर एक और उम्र होता तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरा जाता। अपने तो अपने गैर कहते हैं कि अगर उम्र फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को 12 वर्ष मजीद मिल जाते तो फिर भी पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरा जाता। इतनी बड़ी शख्सियत, और जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, मगर नबूवत का दरवाजा रास्ता बंद कर दिया। इतनी बड़ी शख्सियत जनाब उमर की, इतनी बड़ी शख्सियत, और आलम क्या था, आपका अंदाज क्या था, अंदाज़े जिंदगी क्या था। एक मुलाजिम रखा हुआ है जिसकी ड्यूटी यह है कि रोजाना आकर उमर को याद कराया कर कि उमर को मौत आने वाली है। अंदाज़े जिंदगी देखो, रोजाना आकर वो कुंडी खड़काता और खड़का कर कहता उमर मौत आ रही है, उमर मौत आ रही है, उमर मौत आ रही है। एक दिन वो आया, उसने आकर कुंडी खड़काई और कहा उमर मौत आ रही है। जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर निकले और बाहर निकल करके ना उसे कुछ दिया, रकम दी उसे, और कहा बस कल से ना आना। कहने लगा उमर कोई और मुलाजिम रख लिया? कहा नहीं, ये देखो उमर की दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए हैं, ये खुद उमर को बताएंगे कि उमर को मौत आने वाली है। मुद्दत हो गई, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, ना हमारी बदतमीजियों में कमी आई, ना हमारी लचरबाजियों में कमी आई, ना हमारे बुरे मंसूबों में कमी आई, ना झूठ गिबत हसद की, ना बुग़्ज़ चुगलियों वादा खिलाफियों गाली गलोच में कमी आई, ना दुनिया की मोहब्बत में कहीं कमी आई, ना इबादत में बढ़ावा हुआ, ना इबादत की लज़्ज़त से आशना हुआ। ये है हमारी जिंदगी, ये है हम, हाँ ये है हमारी औकात, ये है हमारे अंदाज़े जिंदगी। और जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने एक दिन देखा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम वक्त एक बाग की दीवार की ओट में खड़े हुए और यहाँ से पकड़ा हुआ और झंझोड़ कर अपने आप को कह रहे हैं उमर अल्लाह के खौफ से डर जा, कहीं तुम्हें जहन्नम की आग का ईंधन न बना दिया जाए। जिन्होंने इनके इंतकाल के बाद इनको गुस्ल दिया ना, वो कहते हैं जनाब उमर की ये पसलियां जो है ना, ये पहले ये स्याह थे, लाशें पड़ी हुई थी। घर वालों से पूछा कि ये क्या मामला है, उन्होंने बताया रोजाना अपने आप को दुर्रा मार कर कहा करते थे उमर बता तूने आज क्या क्या किया। कभी हमने अपना एहसाब किया, कभी हमने अपने आप से पूछा कि आज कितने झूठ बोले, आज कितनी नमाजें छोड़ी, आज कितनी रिश्वत खाई, आज कितना सूद का माल खाया, आज कितना मुसलमानों को सताया, आज मुसलमानों के बारे में उनकी कमर के पीछे उनके कितने ऐब टटोले और उनके ऐब नशर करने की कोशिश की, आज कितनी मुसलमानों की बुराइयां की, आज कितने मुसलमानों को जलील करने के मंसूबे बनाए, आज कितना मुसलमानों को रगेदने के लिए और अपने आप को बढ़ावा देने के लिए और अपनी ज़ात को ऊंचा करने के लिए दूसरों को नीचा करके दिखाने की कोशिश की। कभी हमने पूछा? ये बस हर वक्त ये आलम है हमारा, हर वक्त उंगली उठी है हमारी दूसरों की जानिब। खुद एहतसाबी का आलम नहीं है, बस सिर्फ लोगों का एहतसाब चाहते हैं हम। यकम मुहर्रमुल हराम को जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। यकम मुहर्रम को अपने घरों में इसाले सवाब करना है, ख़त्म शरीफ दिलाना है, लंगर शरीफ भी बांटना है और जनाब उमर की याद भी दिलानी है और जनाब उमर की सीरत पर अमल करने की भी कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे। यकम मुहर्रम को हम यौम शहादत फ़ारूक आज़म मनाएंगे। अपने अपने घरों में महफिल कराएं, अपनी मस्जिदों में इज्तिमा करवाएं, अपने जहाँ जहाँ जिस जिस अंदाज में भी आप मना सकते हैं मनाने की कोशिश करें और गज बज के और 10 के मनाना है। मनाओगे? 18 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत गुज़रा है। उनके अंदाज़े ज़िंदगी कैसे थे, कितनी बड़ी शख्सियत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस्मान तुम जन्नती हो, यहाँ तक ही नहीं, इरशाद फरमाया उस्मान तुमने जन्नत को खरीद लिया है, यहाँ तक भी नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब शैतान भी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता है। और फिर क्या फरमाया,
جب آپ کی ایک بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شہزادی آپ کے نکاح میں آئی، پھر ان کا انتقال ہوا تو دوسری آئی، تو ارشاد فرمایا اگر محمد کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں عطا فرماتا۔ کتنی بڑی شخصیت جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، مگر اس کے باوجود زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا؟ زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا؟ جب ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تو زاروں کتار روتے، زاروں کتار روتے۔ کسی نے کہا کہ حضور جب قبر کا ذکر ہوتا ہے تو روتے کیوں؟ ارشاد فرمایا جب تم قبر کا ذکر کرتے ہو تو عثمان کو اپنی تنہائی یاد آ جاتی ہے۔ غور کریں، عثمان غنی جیسی شخصیت کو اپنی تنہائی یاد آئے، قطعی جنتی ہونے کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں فرمائے کہ میرا عثمان با حیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو غنی کر دیں، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن پر حضور اتنا اعتبار فرمائے، اتنا اعتماد فرمائے کہ اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں عطا فرمائے، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو، اور کہتے کیا ہیں کہ مجھے قبر میں اپنی تنہائی یاد آتی۔ ہم گندگی کا پلندہ اٹھائے ہوئے اپنے پیٹ میں، اس کے باوجود ہماری اکڑ ہے کہ ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ انسان کی ہماری اوقات کیا ہے؟ 2 مرتبہ پیشاب گاہ سے گزرا ہوا یہ انسان ہے، 2 مرتبہ پیشاب گاہ سے گزرے ہیں، اس کے باوجود اکڑ کیسی؟ ہر وقت اپنے پیٹ میں پلندہ بیماریوں کا اور غلاظت کا اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے باوجود اکڑ کیسی؟ صدا کیا کریں یار، جائیں کدھر؟ یہ تکبر، یہ ریاکاری، ان باطنی بیماریوں نے ہمیں موت کی یاد سے دور کر دیا، ہمیں متکبر بنا دیا، ہمیں ریاکار بنا دیا ہے۔ یہ صحیح بات ہے، ہم صرف اپنے اوپر غور کریں، ہر بندہ کسی کو نہ دیکھے، صرف اپنے اوپر غور کرے کہ میرا کون سا عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ غور کرے میرا کون سا عمل ہے جو صرف میں نے اپنے رب کے لیے کیا، میرا کون سا ہے؟ کوئی ایک عمل ایسا ہو جو میں نے اپنے رب کے لیے کیا ہو۔ کاش کوئی ایسا میرا چھوٹا سا عمل ہوتا جو میں نے اخلاص کے ساتھ کیا ہوتا۔ یہاں نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کر ڈالتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، ریاکاری کر ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انداز چل رہے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات سرعرض کروں، میں کلوز کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھو موت ہمیں آنی ہے، یہ طے ہے۔ قبرستان میں جاؤ، چھوٹی بھی قبریں ہیں، بڑی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، بچے بھی ہیں وہاں، جوان بھی ہیں وہاں پر، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ موت آنی ہے یار، لیکن یار اس سے پہلے نہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لو، اپنے توبہ کر لو اپنے گناہوں سے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ معاف کر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل مہربان ہے، اللہ کرم فرمانے والا۔ وہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رب کریم ہم جیسے گناہگار اگر تیری رحمت سے مایوس نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ باری تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ وہ لوگ ہیں جب اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا، کوشش کرو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ نماز نہیں چھڑنی، نماز کی بڑی پوچھ ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھیں، اور نماز کے ساتھ 2 عمل آپ اور شروع کر دیں، اس کی برکت سے کرم ہو جائے گا، سارے بگڑے کام سمجھ جائیں گی، مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے سارے بگڑے کام انشاءاللہ سمجھنا سمجھ جائیں گے۔ 2 کام آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک درود شریف پڑھنا ہے جی، کثرت کرنا ہے۔ درود پاک دی برکت نال دل دھل جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، شیشہ آئینہ ہو جائے گا، انشاءاللہ شفاف ہو جائے گا درود دی برکت نال۔ حضور فرماندے نے جیڑا میرے تے درود پڑھدا ہے میں او دے واسطے دعا کرنا،
ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਦੁਆ ਕਰਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਪੜੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ, ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜੋ ਤੇ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हुजूर दुआ फरमान दे करम हो जाएगा। ते दूसरा एक और अमल करो कि इस्तिग़फ़ार करया करो। इस्तिग़फ़ार का मतलब कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़या करो। ना पूरा आवे ते निरा इन्ना ही पढ़ लो, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। यदि कसरत करो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला करम हो जाएगा। यदि बड़ी बरकतां ने हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ना अपने शहरों बाहर निकले सफ़र ते सन ते काफ़ी सफ़र किया ते जदों एक कस्बे दे कोल पहुंचे ना ते दिल किया कि इत्थे मसीते नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने वास्ते गए ते रात हो गई वाह ते दिल किया कि चलो अज इत्थे ही रात गुजार लैने आ ते नाले अल्लाह तौबा कर लांगे ते अल्लाह दा जिक्र कर लांगे। वो मस्जिद जिहड़ा सी ना खादिम वो आया तो उस आख्या बाबा जी निकलो बाहर, इत्थे नहीं असीं रहन देंगे। बाबा जी ने भी पता कि बड़ा करम फरमाया, बड़ी बड़ी नुक्ते की बात आपको अर्ज करने लगा। बुजुर्गों ने पता क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई नहीं रहने देते तो मैं बाहर चला जाता हूँ। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल उस वक्त बेहतरीन मशहूर मरूफ शख्सियत थे। इमाम अहमद बिन हंबल, लाखों लोग हजारों लाखों लोग आपसे वाबस्ता थे, लेकिन उस शख्स ने आपको देखा हुआ नहीं था, आपने भी तारुफ नहीं कराया कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल हूँ। अपनी दीनी खिदमात को बेचा नहीं रात गुजारने के लिए, अपनी दीनी खिदमात को एक रात मस्जिद में बसर करने के लिए बेचा नहीं है, बल्कि क्या किया, आप फौरन बाहर निकल आए, बाहर निकल कर आकर दरवाजे में पड़ रहे, उसने आकर दरवाजे से भी आकर कहा हजरत उठे यहां से, यहां भी नहीं ठहरने देंगे। सामने एक नान भाई की दुकान थी, रोटियां लगा रहा था, उसने देखा कि उसने कहा यार बंदा तो कोई नेक लगता है, बुजुर्ग है तो चेहरे ते भी नूर है, तो चलो मैं इन्होंने अपने घर लै जाना। उस आख्या बाबा जी आओ मैं तुहानू अपने घर लै चलना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नाल लिया, घर गया, उन्हें बेहतरीन बिस्तरा बिछाया, बिछा के बाया, बहा के कहने लगा हजूर लो तुसी बवो आराम करो ते मैं जरा सवेर की तैयारी कर ला, जेड़ा मैं आटा गुन ला, मैं जेड़ा सवेरे रोटियां लानियां ने। अच्छा हुण टुरदा है ते अस्तगफिरुल्लाह, बहिंदा है ते अस्तगफिरुल्लाह, खलोंदा है ते अस्तगफिरुल्लाह, बोरी चो आटा कढ़दा है ते अस्तगफिरुल्लाह, आटा गुंदा है ते अस्तगफिरुल्लाह दा विरद है, पानी पा रहा ते अस्तगफिरुल्लाह दा विरद है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा। इमाम अहमद बिन हंबल आप तो जानते सन कि ये विरद कितना कारगर विरद है। आपने फरमाया ये हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहना है तो इसका कोई असर भी वेख्या ही। कहने लगा हजूर कुछ भी नहीं सी, अल्लाह पाक ने इस विरद की बरकत नाल कारोबार अता फरमाया, चलता नहीं सी, इस विरद की बरकत नाल मेरे रब ने मालो दौलत भी अता कर दिता है। फिर हजूर मेरा ब्याह को नहीं सी, इसकी बरकत नाल अल्लाह पाक ने ब्याह भी अता फरमाया तो फिर औलाद भी अता फरमाइए। आपने फरमाया कोई ऐसी शै जिहड़ी हाली तक ना लभी होवे। कहने लगा थोड़े ही दिन होए ने अस्तगफिरुल्लाह दा विरद इस नीयत नाल प्या करना वा कि जमाने दे इमाम अहमद बिन हंबल दी जियारत मिल जाए तो उन्हां कोल बहना नसीब हो जाए। आपने इरशाद फरमाया फिर तेरे इस जिक्र दी बरकत ने मैनू अपने घरों कढ़िया, शहरों कढ़िया, तेरे कस्बे च लियांदा, मसीतों कढ़िया और मसीत के दरवाजे तो भी कढ़िया। मेरा रब तेरे बूहे तक, तेरे अंदर तक, तेरे घर तक मैनू ले आया और ये सब तेरे विरद दी बरकत है। मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल हां। अस्तगफिरुल्लाह दा विरद करया करो ते दुरूद शरीफ दी कसरत करो। अल्लाह बरकत दे। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।